سورہ انفال سے آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافر گروہ سے ہو جائے تو فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر حقیقی فتح اور نصرت کے دو اسباب بیان فرمائے، اور یاد رکھیے یہ دونوں سبب فتح اور نصرت کے حقیقی سبب ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ کافر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کبھی خواہش نہ کرو، کبھی جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جب دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، دیکھو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت موجود ہے، المصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے بھی فرمایا کہ خواہش نہیں کرنی کسی کافر سے لڑنے کی، ہاں جب کافر خود آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر تم ڈٹ جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ پہلا امر یہ ہے اس آیہ مقدسہ کے اندر کہ فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو۔ جن لوگوں کے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے نا، یقین کی کمی، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کاروبار کرتے وقت ایک بندے کو یقین ہی نہیں کہ میں کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو بتاؤ وہ کاروبار میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک دکان بناتے ہوئے بندے کو یقین ہی کوئی نہیں کہ میری دکان چلے گی، تو اس کی دکان کبھی چل سکتی ہے؟ ایک بندہ میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے، اسے یقین ہی نہیں کہ اللہ مجھے فتح دے گا، تو کبھی وہ فتح حاصل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا فَاثْبُتُوا، سب سے پہلے یہ ہے ثابت قدم رہو، اللہ پہ یقین رکھو۔ جب تم اللہ پہ یقین رکھو گے اللہ تعالیٰ پھر کسی کو مایوس نہیں فرماتا۔ تم ثابت قدم رہو، یہ پہلا تمہارا کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ جب تم کسی کے ساتھ جنگ کرو، المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا تم کسی کے ساتھ جب جنگ کرو تو جس طرح کافر شور ڈالتے ہیں نا جنگ کرتے وقت، اس طرح تم شور نہ کرو بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ وطیرہ تھا، حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، کیا ناز ہے۔ فرمایا رب، اے میرے رب تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، اور تیری مدد اور نصرت کے ساتھ میں فتح حاصل کروں گا، تو اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا اپنے حبیب علیہ السلام کو۔ تو یہ طریقہ ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ جنگ کرو، میں نے آپ کو سورہ انفال کے اندر بتایا تھا نا کہ اب وہ تیروں تلواروں کی جنگ نہیں رہی، اب معیشت کی جنگ ہے دنیا میں، اب ٹیکنالوجی کی جنگ ہے دنیا میں، اب سائنسی تحقیقات کی جنگ ہے دنیا میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اب اس میدان میں آگے بڑھیں، اب اس میدان کے اندر آگے بڑھیں۔ پیچھے بیٹھ کے کہہ دینا نہیں جی ہمارے پاس تو وسائل ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ وسائل کو دیکھ کے پھر آگے بڑھتا ہے وہ قدم اٹھا سکتا۔ وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے کہ وہ کیا چل سکیں گے جن کا اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کیا چل سکیں گے جن کا اصل مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے۔ تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا سامان اٹھائے بغیر پہلے کہے کہ میرا سامان دبئی پہنچ جائے اور بعد میں گھر سے نکلوں گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بلکہ سامان باندھے گا، سامان پکڑے گا، ایئرپورٹ پہ جا کے جمع کروائے گا، جہاز کے اندر رکھے گا، پھر خود بیٹھے گا، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچ کے پھر جہاز اڑے گا، پھر دبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچے گا۔ گھر بیٹھے بندہ سوچتا رہے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا کہ پہلے میرا سامان ایئرپورٹ پہ دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے، پھر میں یہاں سے لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ دبئی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیا چل سکیں گے جن کا اصل مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے؟ نہیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا قدم اٹھاؤ، دیکھو اللہ تمہارے قدم میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں تم ہاتھ اٹھا لو ذرا اللہ کی بارگاہ میں، تم کوشش کرنے نکلو امت مسلمہ کی بقا کے لیے، وقار اور عزت کے لیے،
تم کوشش کرو مٹی کو ہاتھ لگاؤ اللہ اسے سونا بنا دے گا، بنائے گا رب سونا. یہ تاریخ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے پیاروں کو مایوس نہیں کیا ہے. اس لیے پہلے سب سے یہ یقین کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے کہ میرا آج کا نوجوان اس کج فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ نہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہیں میری تو حکومت ہی بڑی کمزور ہے، نہیں میں تو معیشت کے والے سے بڑا کمزور ہوں، نہیں جی نہیں میرے پاس تو وسائل ہی کوئی نہیں ہے. اگر ایسے ہی کرتا رہے گا تو یہیں پہ رہے گا جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے. قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیری مدد کرنا تیرے رب کا کام ہے. اس لیے آج اس معیشت کی جنگ کے اندر، اس ٹیکنالوجی کی جنگ کے اندر، اس سائنسی تحقیقات کی دور کے اندر آج اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. آج میرا نوجوان محنت کرے، مشقت کرے اس طرف جو ہے، لیکن ثابت قدم بھی رہے، یقین بھی رکھے، اذعان بھی رکھے. اور پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرے. یہ جتنے لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا، جتنے لوگ زیادہ پڑھ جائیں یہ پھر مسجد میں آنا گوارہ ہی نہیں کرتے. یہ سچی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ دیکھیں عالی شان ٹون کے اندر، بیریا ٹون کے اندر گھر ہے جی، یہ فلاں ٹون کے اندر، یہ ماڈل ٹون کے اندر اتنی بڑی کوٹھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. ہزار گھر کے اوپر مشتمل کالونی، ایک مسجد، وہ بھی شاندار قسم کی مسجد کالونی والے نے بنوا دی لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں. تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ رب فرماتا ہے پہلے ثابت قدم رہنا ہے، پھر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. یہ رب کا ذکر ایسا ہے جو فتح دلاتا ہے. یہ رب کا ذکر ایسا ہے کہ جو مدد اور نصرت نازل کرتا ہے. اور تم رب کو یاد کرو، رب تمہیں یاد کرے گا. اس سے ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی. حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، جو دلوں کا اطمینان، جو دلوں کا سکون ہے وہ کدھر ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں ہے. جنگ کے اندر بندہ اطمینان میں نہیں ہوتا، اضطرابی حالت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں شہید ہو جاؤں گا، پتہ نہیں میں اس کو مار دوں گا، کیا ہوگا، زندہ واپس جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، پیچھے بیوی بچے بھی ہیں، اہل و عیال بہن بھائی سب کچھ میرا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے جاؤں گا. یہ اضطراب کی کیفیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، میدان جنگ میں اللہ تمہیں اطمینان قلب عطا فرما دے گا. یہ حاصل ہوگا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ، فتح پالو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی ایک ایک حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرو. یہ میلاد کا مہینہ آیا نا، حضور کا میلاد منائیں گے نا سارے انشاءاللہ، گج وج کے منائیں گے سارے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، میں اپنے ساتھیوں کو میلاد کے مہینے میں خاص طور پہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ میلاد والے نبی کا پیغام بھی اپناؤ، میلاد والے نبی کی اطاعت بھی کرو. میلاد والے نبی نے جو کر کے دکھایا ہے وہ عمل بھی اپنا لو. اور یہ 12 ربیع الاول کی رات کو یہ بازاروں میں جو طوفان بدتمیزی تم کھڑا کرتے ہو، اور پہاڑیوں کے نام پہ یہ عورتیں بھی گئی ہیں، یہ مرد بھی گئے ہیں، یہ بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ جا کے مردوں اور عورتوں کا اختلاط کرتے ہیں اور جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں بے حیائی کے مواقع. تو یہ میلاد کا مقصد نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ تم خرافات مت کرو، اور رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. حضور نے ساری زندگی ان کاموں سے منع کیا ہے. اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی. اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن آپ اٹھائیں تو آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نظر آئے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو اگر یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر تیری اتباع کریں. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. تو فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. پھر فرمایا ولا تنازعوا، اختلاف مت کرو.
جھگڑا مت کرو، فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر غلط تعبیرات کر کے نہ بتاؤ، لوگوں کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اختلافات کے اوپر ابھار کے لوگوں سے غلط مقاصد حاصل نہ کرو۔ ویسے میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ محض اختلاف کرنا یہ کائنات کا حسن ہے، اختلاف کائنات کا، لیکن جب تک اختلاف ادب کے دائرے میں رہے، ادب کے دائرے میں اختلاف ہو تو کائنات کے لیے حسن ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ جہاں جتنے ہم ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہر شخص کے چہرے میں اختلاف نہیں ہے؟ بولیں، مختلف ہے کہ نہیں چہرے سب کے؟ ہر شخص کے بات کرنے کا انداز الگ ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کا قد، ہر شخص کی جسامت، ہر شخص کی ساخت الگ ہے، تو یہ کائنات کا حسن ہے اختلاف، یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو ادب کے دائرے کے اندر رکھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مولوی لڑاندے ہی بڑا نہیں، جی سنتے ہیں یہ بات، وہ مولوی لڑاندے ہی بڑا نہیں جی، چھڑو مسجد جان دی لوڑ ہی کو نہیں، مولویاں کو گل ہی کو نہیں، ایک مولوی مسئلہ آئندہ ہستا ہے، دوسرا آئندہ ہستا ہے۔ ہمارے پاس کتنے ساتھی آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، تو آگے سے کہتا ہے جناب فلانے بندے کو پوچھا ہے تو انہیں آئندہ دسیا ہے، تو تسی آئندہ ہسڑے ہے، ان دسو میں کدھر جاواں؟ بھئی اختلاف کرنا، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر بات کرنا، یہ کائنات کا حسن ہے، اور علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں نے اختلاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لیکن ادب کا دائرہ ہے، اور ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم امام مالک کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم امام شافعی کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم امام احمد بن حنبل کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے توہین کیا ان کی؟ کوئی کرے تو ہم کرنے دیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کا اختلاف علمی بنیاد کے اوپر ہے، لیکن اس علمی بنیاد کے اوپر اختلاف کو فساد کہنا اور یہ کہہ دینا نہیں جی مولوی تے ہر ویلے لڑتے ہی رہتے ہیں، تو یہ بری بات ہے، یہ بات درست ہے۔ ہاں علماء کا جہاں پہ یہ کام ہے کہ اختلاف کریں، تو یہ بھی ان کا کام ہے کہ علماء کا اختلاف علماء تک رہنا چاہیے، جو آپس کا اختلاف ہے وہ عوام کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے، عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ سنانا چاہیے، اور جو آپ کا علمی اختلاف ہے اس کو ایک دائرے کے اندر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ کتاب نہیں پڑھتا، اب کتابیں لکھیں، اس عنوان کے اوپر بیٹھ کے آمنے سامنے بات کریں، اختلاف کریں، حق ہے، لیکن علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ عوام کے اندر بیٹھ کے اختلافی موضوعات کو چھیڑیں، اختلافی باتیں کریں۔ اگر آپ عوام کے سامنے اختلافی باتیں کریں گے تو عوام جو ہے پھر اس طرح سے متنفر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آتے نہیں، کہتے ہیں مولوی لڑا دینے آپس۔ میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے سائیکالوجی کے عنوان کے اوپر کچھ کتابیں پڑھی، مجھے شوق تھا کہ میں نفسیات کو پڑھوں، تو میں نفسیات کے عنوان کے اوپر بہت ساری کتابیں پڑھیں۔ 2 کتابیں ایسی نہیں تھیں کہ جو ایک جیسی ہوں، ایک کتاب میں ایک چیز کی تعریف اور ہے، دوسری کتاب میں اسی چیز کی تعریف، تیسری کتاب میں اسی چیز کی تعریف، چوتھی کتاب میں اسی چیز کی تعریف، یہ اختلاف ہے۔ اب میں کیا کہوں، سائیکالوجی والے سارے لڑا رہے ہیں قوم کو، بولیں؟ اچھا میں شوق رکھتا ہوں، ذاتی مطالعہ مجھے کرنا پڑتا ہے چونکہ کچھ لکھتا ہوں آج کل، تو فزیالوجی کے موضوع کے اوپر میں نے کچھ کتابیں پڑھی۔ آپ یقین جانیے کہ انسانی جسم کی جو ساخت ہے یا اس کے جو اعضاء ہیں اس کے اوپر مختلف مفکرین کا، مختلف دانشور لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ ہے، ایک چیز کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے دوسرا۔ اب میں کیا کہوں، سارے ڈاکٹر لڑا رہے ہیں قوم کو، بولیں؟ تو پھر یہ بات کہنی ٹھیک ہے مولوی سارے لڑا رہے ہیں، بھئی آپ کا یہ کام نہیں۔ جس شعبے میں کوئی شخص ہے اسے اپنے شعبے کا پتہ ہے کہ کس چیز کی تعریف کس طرح سے کرنی ہے۔ ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا علمی معیار ہے، وہ اپنے حوالے سے اپنی علمی بساط کے مطابق تعریفات کرتے ہیں۔ سائیکالوجی والے، نفسیات والے اپنی علمی بساط کے مطابق تعریفات کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ اسی طرح علماء جب اپنے علم کی بنیاد کے اوپر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو عوام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہیں نہیں سارے مولوی لڑا رہے ہیں، سارے مولوی لڑا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، اپنے اپنے دلائل ہیں سب کے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا میرے ساتھیوں کو؟ اس لیے فرمایا اختلاف نہ کرو، اور ہاں اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قوم کو توڑے، اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ملت کو بکھیر کے رکھ دے۔ جب اس طرح کا اختلاف امت میں آتا ہے پھر امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔
یہ پچھلی امتوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا اور امت مسلمہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. آپ اندلس کا حال دیکھیں, جب تک مسلمانوں کی ایک سلطنت رہی, ایک خلیفہ کے ماتحت مسلمان رہے, عزت کے ساتھ رہے, وقار کے ساتھ رہے. میں آپ کو زیادہ دور نہیں جاتا, یہ سلطنت عثمانیہ کی بات کر لیں آپ, یہ 700-800 سال کا عرصہ انہوں نے جو حکومت کی ہے, اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سپر پاور رہے کہ نہیں رہے؟ اتفاق تھا نا, اتحاد تھا. لیکن جب کافر نے چال چلی تو اس نے یہ کیا کہ کوئی جنگ نہیں کی ہمارے ساتھ. اس وقت چونکہ وہ جنگ کر سکتا نہیں تھا, ہمارے پاس آلات حرب و ضرب اچھے تھے, ہماری فوجیں اچھی تھیں, ہمارے پاس ایمان کی طاقت تھی, لیکن اس نے ہمارے ساتھ حربہ یہ کیا کہ اس نے ملکوں کو جو ہے وہ اختلاف میں ڈالا. ادھر سعودی عرب کو کہا کہ نہیں ترکی تو اجمی ہے, تم عربی ہو, اور عربی جو ہے وہ زیادہ فضیلت والے ہیں, اور اجمی تو گونگے ہوتے ہیں, انہیں بند کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, تو تم اجمیوں کے ماتحت رہ کے کیوں رہ رہے ہو؟ ادھر سعودیوں کو بھڑکایا اور آل سعود جو ہے وہ ادھر بڑھکی, اور آج جو ہے وہ سعودیہ کی حکومت اس کے نتیجے میں سامنے آئی, اور وہاں پہ آج بھی بادشاہت کا نظام چل رہا ہے. وہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز ہے, وہ تو برکت ہے مکہ المکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی کہ لوگ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں, وگرنہ آج سعودیہ میں شراب خانے نہیں کھل رہے, آج مندر نہیں بنا رہے وہاں پہ. جس سرزمین کے اندر مشرکین کو داخل ہونے کی اجازت نہیں, قرآن نے کہا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں, پلیت ہیں, تو پھر ان مشرکوں کے لیے زمین کو کھولا جا رہا ہے. تو کیا بتاؤ مجھے, یہ اسی اختلاف کا ثمرہ نہیں ہے جو امت نے آپس میں کیا ہے؟ تو فرمایا اختلاف مت کرو. میں اندلس کی کہانی آپ کو سناؤں. 4000 ستونوں پہ مشتمل مسجد قرطبہ آج اندلس کے اندر, اسپین کے اندر آپ جا کے دیکھیں, اسے جو ہے وہ چرچ بنا دیا گیا ہے, اسے سیرگاہ بنا دیا گیا ہے. اور وہ مسجد ہے مسجد قرطبہ, جہاں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے, جہاں الجامع لاحکام القرآن لکھنے والا عظیم مفسر حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد قرطبی بیٹھ کے قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ 4000 صرف جس مسجد کے ستون ہیں, پھر وہ مسجد کتنی بڑی ہے. لیکن آج اندلس کا کیا حال ہے؟ ایک وقت تھا اندلس بڑا مضبوط تھا, مسلمانوں میں اتفاق تھا, اتحاد تھا, لیکن دشمن نے اختلاف داخل کیا. پھر طوائف الملوکی کا دور آیا, اور پھر وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے اپنے معاملات کو ترجیح دی, تو پھر عیسائیوں نے پھر چھوٹے چھوٹے قصبے بنا کے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے, تقسیم کر کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا. اسی طرح نہیں ہوا ہمارے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ؟ یہ ایک یمن بن گیا, یہ ایک عراق بن گیا, یہ ایک شام بن گیا, یہ ایک اردن بن گیا, یہ ایک لیبیا بن گیا, یہ ایک لبنان بن گیا, یہ ایک افغانستان بن گیا. یہ سارے کے سارے ایک سلطنت اسلامیہ کا حصہ نہیں تھے؟ تو جب ایک تھے اس وقت ہماری عزت تھی. آج بھی اگر امت کو عزت چاہیے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا, اختلاف نہ کرو, اس اختلاف سے بچو جو اختلاف تمہیں مار دیتا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے ساتھیوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بر صغیر کے اندر حکومت عطا فرمائی. 1000 سال مسلمانوں نے بر صغیر کے اوپر حکومت کی, لیکن جو بادشاہ تھے وہ کچھ ان میں عادل بادشاہ بھی آئے, جہانگیر جیسے عادل تھے, عدل کرنے والے تھے, لیکن جو زیادہ تر حکمران تھے انہوں نے عیاشی کی, انہوں نے قلعے بنائے, انہوں نے اپنی جو ہے وہ رانیوں کے لیے عالی شان کمرے بنائے, اور یہ فلاں چیز بن رہی ہے, یہ فلاں چیز بن رہی ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی کام. یہاں پہ مسلمان بھی بستے تھے, ہندو بھی. اگر اس 1000 سالہ حکومت کے اندر مسلمانوں نے تبلیغ اسلام, اشاعت اسلام کا کام کیا ہوتا تو اس بر صغیر کے اندر آج ہندو موجود نہ ہوتے, اور آج پاکستان اور انڈیا کے اندر جو جنگ ہے یہ معرض وجود میں آج کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے محل بنائے, اپنے معاملات اچھے کیے, بس کچھ نمازیں بھی پڑھی اور بیٹھ کے مشاعرہ سن لیا, شاعر بلا لیے اور محفل لگا لی, تو یہ کام کرتے رہے. آج بھگت تو ہم رہے ہیں نا. اگر اس وقت اسلام کی تبلیغ کی ہوتی تو اس خطے کے اندر آج ہندو, پھر اس کے بعد 150 سال ہمارے اوپر انگریز نے حکومت کی. انگریز حکومت کرنے کے بعد 150 سال کے بعد تقریباً پھر ہمیں آزادی ملی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا فرمایا. اس ملک کے اندر بنگلہ دیش شامل تھا کہ نہیں تھا؟ بولیں, بنگلہ دیش شامل تھا. یہ سارے کا سارا ایک خطہ تھا, لیکن مسلمانوں کو راس نہیں آیا. مسلمانوں نے پھر اختلاف کیا, پھر مسلمان جھگڑے. یہ جو رب نے کہا نا وَلَا تَنَازَعُوا, اس لفظ کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں, آپ ذرا میری باتوں پہ توجہ کریں.
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1947 میں پاکستان ملا تھا، پھر 1971 کے اندر جنگ ہوئی، 90,000 افواج نے، یہ تاریخ اسلام کی سب سے بری شکست ہے، 90,000 افواج نے ہتھیار ڈالے تھے کہ نہیں ڈالے تھے؟ بولو۔ میرے حضور کی حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اگر ایک لشکر کی تعداد 12,000 ہو جائے تو وہ لشکر کبھی اپنی تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا۔ 12,000 کا لشکر، کہ وہ 12,000 کا لشکر ہو، پھر مسلمان اگر ایمان کی قوت کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ لڑے اللہ انہیں فتح دے گا، لیکن اگر اتفاق ختم ہو جائے تو پھر وہ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج وہ بنگلہ دیش، اور آج ان دونوں کی عوام کے اندر بھی وہ محبت اور وہ پیار ہے۔ پچھلے دنوں میں بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہوا تھا تو میں رو پڑا اس دن، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ کیسی قوم ہے کہ ایک طرف دونوں پاکستانی بھائی ہیں نا، آج وہ علیحدہ ہوئے ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، دو ملک آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ادھر ہمارے پاکستانی جوان یہ جوا لگا کے بیٹھے ہوئے، آج پاکستان جیتے گا، آج بنگلہ دیش جیتے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تم تنازع نہ کرو، تم اختلاف اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ تمہارے اندر سے یہ ساری قوتیں ختم کر دی جائیں اور تمہیں توڑ کے رکھ دیا جائے، اور پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ کشمیر میں تمہاری بہنیں سسکیاں بھریں گی، آہیں بھریں گی، بچے گھروں کے صحن کے اندر دفن کر دیے جائیں گے، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر تم لڑتے رہو، اختلاف کرتے رہو تو پھر فلسطین کے اوپر اسرائیل قبضہ کرتا رہے گا۔ اگر تم لڑتے رہو، آپس میں اختلاف کرتے رہو تو لبنان، لیبیا، عراق، شام یہ میدان جنگ بنے رہیں گے اور دشمن ایک ایک کر کے تم سب کو ختم کر دے گا۔ اگر تم لڑتے رہو گے تو افغانستان کے اوپر قیامت ٹوٹ جائے گی، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس یہ سب کچھ اجاڑ دیا جائے گا۔ لیکن جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے، جب تم وحدت بن جاؤ گے، جب تم ایک ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو اللہ کائنات کی ساری عزتیں تمہیں عطا فرمائے گا، ساری عزتیں تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن حکم یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف، بولو اختلاف نہیں کرنا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا آپس میں معاملات کو اچھا رکھو، وگرنہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا نکال دی جائے گی، جو تمہارا روب ہے نا دشمن کے اوپر وہ روب ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، باہمی مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرو۔ پوری دنیا میں ایک سلطنت اسلامی بنانے کی طرف کوشش کرو، محنت کرو، اور مسلمانوں کو دعوت دو کہ ایک سلطنت کے نیچے آؤ۔ جب تک تم ایک سلطنت کے نیچے نہیں آؤ گے یہ تمہارا خون بہنا بند ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب تم یہ کر لو گے ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تو انہی کے ساتھ ہے نا جو صبر کرتے ہیں، اللہ تو انہی کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کی راہ روکتے رہے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ جو بھی کریں اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ کافر تھے، جب مکے سے نکلے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ تجارتی قافلہ حفاظت کے ساتھ مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل کو کسی نے آ کے کہا کہ ابو جہل تمہارا قافلہ بحفاظت مکے میں پہنچ گیا، اب واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا ہم واپس جائیں، اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور اتراتے ہوئے اس نے کہا کہ اب ہم ایسی مثال قائم کریں گے کہ ہماری مثالیں عرب کے لوگ دیں گے کہ یہ کیا جوان نکلے تھے جنہوں نے اسلام کو کچل کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو تکبر اور رعونت کے ساتھ اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اللہ کے بندوں کا راہ روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا اور سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے میدان بدر میں شیطان آ گیا اور کہنے لگا انی جار لکم، ڈرتے کیوں ہو، میں تمہارا رفیق ہوں، ڈرتے کیوں ہو، کافروں کو حوصلہ دینے لگا۔ سراقہ بن مالک عرب کا بڑا مشہور شاہ سوار تھا، کہا ڈرتے کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما ترأت الفئتان نکص على عقبیہ وقال انی بریء منکم،
انی ارا ما لا ترون و انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ پھر کہا کہ جب دونوں لشکر میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے، جنگ شروع ہوئی، تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جو شیطان آیا تھا نا، الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا نا بھائی نا، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے، پہلے کہتا تھا انی جار لکم، پھر کہتا ہے انی بری منکم، پہلے کہتا ہے میں تمہارا رفیق ہوں، مددگار ہوں، بعد میں کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، اپنی اپنی نبڑو، اپنی اپنی، اور سر کے بل جو ہے وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھے نا شیطان نے، پھر کہنے لگا نہیں نہیں بھائی تسی اپنی نبڑو تے منو اپنی نبڑن دیو، میں وہ وینا پیا جڑا تسی ویکھ دے۔ بھئی اللہ کے فرشتے آ گئے، جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھا تو شیطان بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ انی اخاف اللہ، میں تو وہی اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ بھاگ گیا وہاں سے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ میرے عزیزو، آؤ قرآن کے نور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔